عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پیارے بچوں، امید ہے اس شارٹ دورہ قرآن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ نے قرآن کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچانی ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں، وقت میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے دلوں میں اپنی محبت اور پہچان ہمیشہ کے لیے پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 30 سے قرآن کی تکمیل کریں گے۔ آپ سب کو قرآن کی تکمیل بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوششیں اور محنت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 30 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور پہچان حاصل کریں گے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 21 to 30 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جسے باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں سب سے پہلے قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ اس دن زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ پہلا حساب اسی زمین پر ہوگا۔ اللہ عالم، جیسے دنیا کا ایک بڑا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ دربار میں حاضر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ بڑی ہی شان اور رعب کے ساتھ اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ اس زمین میں سے جہنم نکالی جائے گی اور سامنے لائی جائے گی۔ اللہ عالم۔ پیارے بچوں، حدیث میں ہے جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جی بچوں، یہ لگام کیا ہوتی ہے؟ پیارے بچوں، جیسے گھوڑے کو تھامنے کے لیے رسی ہوتی ہے، اسی لگام کہا جاتا ہے۔ آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اس دن سمجھ آ جائے گی۔ جی بچوں، پہلے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اس دن سمجھ آ جانے کا کیا مطلب ہے۔ جی پیارے بچوں، جن لوگوں نے دنیا میں اسلام قبول نہیں کیا، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں مگر انہیں دنیا کی رونقیں، کھیل کود اور بے شمار نعمتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اپنا سارا وقت، ساری صلاحیتیں، اپنا مال اور اپنی ساری کوششیں دنیا کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور قرآن و حدیث کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، یعنی قرآن و حدیث کو سیکھنے کا اور دوسروں کو سکھانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے اور نہ ہی ان میں شوق ہے۔ تو پیارے بچوں، وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ جی بچوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہوتی، اسی لیے ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دلوں میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے، ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ اگر مال کی اور لوگوں کی محبت
بہت زیادہ ہوگی تو اللہ کی محبت نہیں آ سکتی دل میں۔ مال کی اور لوگوں کی محبت دل سے نکلتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں یا رشتہ داروں سے محبت نہ کی جائے، مگر غالب اور حقیقی محبت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی بچوں، ہمیں قرآن و حدیث میں جب بھی کوئی کام کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تو لوگ منع بھی کریں گے، تب بھی ہم اللہ ہی کا حکم مانیں گے۔ اسی طرح بچوں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی کام کو کرنے سے منع کریں گے اور لوگ اس کام کو کرنے کا کہیں گے تو ہم اس کی بات مانیں گے، جس سے زیادہ محبت ہوگی۔ اگر ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو ہم اللہ کی باتیں مانیں گے۔ اللہ نے منع کیا ہے تو ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آئیے بچوں، جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فجر کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی تھی، ایمان نہیں لائے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان تو لائے تھے، مسلمان تو تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن غفلت میں رہے، اچھے عمل نہ کیے، دنیا میں کھوئے رہے۔ جی بچوں، قیامت کے دن ان کو حق نظر آ جائے گا اور وہ غفلت سے نکل آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہیں دنیا میں تو پہچان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دن ہو جائے گی۔ بچوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس دن ان کا ایمان لانا، ان کا شرمندہ ہونا، ان کا رونا دھونا اور چیخنا چلانا کسی بھی کام نہ آئے گا۔ آیت نمبر 24 میں بتایا جا رہا ہے، وہ اس دن کہیں گے، کاش ہم نے دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق کام کیے ہوتے اور کچھ آخرت کی تیاری کی ہوتی۔ آیت نمبر 25 میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا عذاب دیں گے جو پہلے کبھی کسی نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب ہم ان کا انجام جانتے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے، اور ان کاموں کو سیکھنے کے لیے قرآن و سنت کو پڑھا ہوگا اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور پھر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات اور ہر حکم کو مانا ہوگا۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے والوں کا خوبصورت انجام آیت نمبر 27، 28 اور 29 اور 30 میں بتایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی رضا کے کام کر کے اللہ کو راضی کرنے والے موت کے وقت اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے حشر کے میدان کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے تو اس وقت یہ کہا جائے گا، اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ جی پیارے بچوں، ایسا 3 موقعوں پر کہا جائے گا۔ سب سے پہلے جب موت کا وقت ہوگا، دوسری دفعہ جب قبر سے نکل رہے ہوں گے، اور تیسری دفعہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے۔ ان تینوں موقعوں پر کہا جائے گا، اے نفس مطمئن، اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ تو اس خوبصورت انجام پر اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور اے نفس مطمئنہ، شامل ہو جا نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں، کیونکہ تم نے دنیا میں میری پہچان حاصل کر لی تھی اور تیرے دل میں سب سے زیادہ میری محبت تھی۔ تم نے مجھے راضی کرنے والے کام قرآن و سنت کا علم سیکھ کر جان لیے تھے۔ تم خود بھی قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے
اور دوسروں کو بھی اس کا پر عمل کرنے کا کہتے تھے۔ جی پیارے بچوں، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے اپنی پسند کے کام کروا لیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 30 مکمل ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔